کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی شروعات کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، لیکن اس کہانی کے پیچھے چھپا ہے ایک گہرا راز جو پوری انسانیت کو سمجھاتا ہے کہ ہمارا اصلی مقصد کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی، یعنی پہلے انسان کی کہانی جسے خود اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کا فرمان: جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ پرتیندھی بنانے والا ہوں، سورہ بقرہ 2:30 بجے، فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں سے انسان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ انسان کی پیدائش مٹی سے۔ اللہ نے زمین کی الگ الگ جگہوں سے مٹی لی، کالی، سفید، لال، نرم اور سخت مٹی۔ اسی لیے آج انسانوں کا رنگ، مزاج اور سوبھاؤ الگ الگ ہے۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو گیلا کر کے صورت میں ڈھالا، اور جب وہ ایک خاص روپ لے چکی، اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی۔ فَلَقْتُ النَّفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی، سورہ صاد 38-72۔ یہی وہ پل تھا جب مٹی سے بنا ایک ڈھانچہ پہلا زندہ انسان بن گیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ جب آدم کو بنایا گیا، اللہ نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدہ میں گر پڑے، مگر ابلیس شیطان نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہیں سے اکڑ اور گھمنڈ کی برائی شروع ہوئی۔ اللہ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور اسے قیامت تک مہلت دی تاکہ وہ انسانوں کو بہکاتا رہے۔ جنت اور حضرت حوا سے اللہ نے آدم کو جنت میں ٹھہرایا اور پھر ان کی جوڑی کے لیے حضرت حوا کو بنایا۔ دونوں جنت میں رہتے تھے، ہر نعمت کا مزہ لیتے تھے، بس ایک پیڑ کے پھل کھانے سے روکا گیا تھا۔ لیکن ابلیس نے دھوکہ دیا، ان دونوں کو بہکایا، اور جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اللہ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ انسان کی زمین پر شروعات۔ زمین پر بھیجے جانے کا مطلب سزا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک امتحان کی شروعات تھی۔ اب انسان کو محنت کرنی تھی، صحیح اور غلط میں فرق کرنا تھا۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تاکہ انسان کبھی بھٹکے نہیں۔ سیکھ اور سندیش۔ حضرت آدم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم صرف مٹی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی روح کا انش ہمارے اندر ہے۔ ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ جس نے خود کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اینڈ اسکرین ڈائلاگ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔